اولیاء کا دامن تھاما ہے. ذرا ان کی زندگیوں کو پڑھو تو پتا چلے گا کہ ایسی نوبت تو ان کے سامنے بھی موجود تھی, ایسا معاملہ تو ان کے لیے بھی درپیش تھا, لیکن وہ حالات سے سمجھوتا نہیں کیے اور وہ قدم کو پیچھے نہیں لیے, بلکہ انہوں نے یہی جواب دیا, اگر فلک کو فکر ہے بجلیاں گرانے کی, ہم نے بھی ٹھان لی ہے وہیں پہ آشیانہ بنانے کی. بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا, فیضان حضور گلزار ملت, جانشین حضور شہباز وطن حضور اویس رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, للکار ہے للکار ہے, للکار ہے للکار ہے, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا تو علماء کے قریب آؤ, ان سے جڑو اور مسلک اعلی حضرت کے سچے مبلغ بن جاؤ, مسلک اعلی حضرت کے سچے مبلغ بن جاؤ. ان علماء کی رہبری رہنمائی میں رہ کر کے کام کرو تو انشاءاللہ تم ہر میدان میں کامیاب ہو جاؤ گے. آج بیشتر نوجوان اس ذہنیت کے حامل ہو گئے ہیں کہ ارے ان علماء کے پاس کیا رکھا ہے, ان علماء کے پاس جائیں گے تو کیا ملے گا, بہتر ہے پولیٹیکل کیریئر بنایا جائے, عامدار خاصدار کی صحبت میں رہ کر, ان کے قریب جا کر اپنی دنیا کو کامیاب بنایا جائے. آج کئی نوجوان لڑکے یہی کرتے نظر آ رہے ہیں. ان عامداروں خاصداروں کے آگے پیچھے گھومنے والے تو بہت ملتے ہیں, لیکن ہمارے ایک مولانا کو ڈھونڈنے پر بھی کوئی ملتا نہیں. یہ ہے آج کی ذہنیت, یہ ہے آج کی سوچ. میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا, ان عامداروں اور خاصداروں کے ساتھ رہنے والوں کو یہ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. عامدار اور خاصدار کی دوستی اور اس کی محبت کتنا کام آئے گی. گھر کی اگر مہری بھر جائے تو اس کو فون کرو گے تو وہ گاڑی بھجوائے گا اور صاف کرا دے گا, یہی نا. نل کا کنیکشن لگا دے گا, تمہارے گھر کی گلی میں روڈ ڈلوا دے گا, تمہارے گھر کی گلی میں روشنی کا انتظام کر دے گا, پانی کا انتظام کر دے گا, گارڈن بنا دے گا, پارک بنا دے گا, جاگنگ پارک بنا دے گا, اور کیا کرے گا. مجھے بتاؤ, کیا کوئی عامدار اور خاصدار اپنے اس پارٹی کے اس کاریہ کرتا کو کیا جنت میں لے جا سکتا ہے؟ بولو زور سے, جنت میں پہنچا سکتا ہے؟ نہیں نہیں. اور آج کا یہ جلسہ ایک مدرسے کی سنگ بنیاد سے بھی منسوب ہے, تو اس کے تحت یہ گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں کہ حافظ قرآن جس نے کلام الہی کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا, اللہ تعالی اس حفظ قرآن کی برکت سے نہ صرف اس حافظ قرآن کو بخشے گا بلکہ اسے یہ اجازت دے گا کہ اے حافظ قرآن, اے میرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے,
اے میرے کلام کو سینے میں محفوظ کر کے اس پر عمل کرنے والے، صرف تجھے اکیلا ہی میں جنت میں نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ اپنے خاندان کے 7 ایسے لوگوں کو تو جنت میں لے کر کے چلا جا جن پر میں نے جہنم واجب کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک حافظ قرآن نہ صرف جنت میں جائے گا، بلکہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے 7 لوگوں کو جن پر جہنم واجب کر دیا اللہ تعالیٰ، ان کو اس کی سفارش سے اللہ بخشے گا اور اسے بھی جنت میں بھیج دے گا۔ حضرات محترم، اور اس کے بعد علماء ربانیین کی جماعت آئے گی۔ اب یہاں تھوڑی سی اور تفصیل میں آپ کو پیش کروں۔ یہ تفصیل بہت ضروری ہے آج کے ماحول میں، وہ اس لحاظ سے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مدرسے کھولنا اور مدرسے چلانا یہ بیکار کا کام ہے، یہ فضول خرچی ہے، یہ پیسے دینا پیسے کی بربادی ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حضرات، مدرسے چلانے والے بھی خوش نصیب ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بھی خوش نصیب ہیں، اور مدرسے کی امداد کرنے والے بھی خوش نصیب ہیں۔ اب سنو، اللہ تعالیٰ ان علماء ربانیین سے فرمائے گا، اے علماء، تم بھی جنت میں جاؤ، لیکن تم اکیلے مت جاؤ، بلکہ میں تمہیں یہ اجازت دیتا ہوں کہ اپنے ساتھ جتنوں کو چاہتے ہو لے کر کے جنت میں جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حافظ قرآن کو 7 لوگوں کی اجازت دی تھی اللہ نے، اور ایک عالم کو انگنت کاؤنٹلیس، جتنے چاہو اتنوں کو جنت میں لے جاؤ۔ اب لوگ اپنے اپنے پہچان کے عالم کے پاس دوڑ دوڑ کر آئیں گے اور دنیا میں کیے ہوئے احسان یاد دلائیں گے، کہیں گے حضرت ہم نے آپ کو چائے پلائی تھی، اسی احسان کے بدلے ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلائیے۔ حضرت ہم نے آپ کو ایک مرتبہ کھانا کھلایا تھا، حضرت آپ کو ہم نے ایک جوڑا کپڑا دیا تھا، حضرت ہم نے آپ کو لفافے میں 1000 روپے پیش کیے تھے۔ حضرات محترم، اس طرح سے ایک ایک آدمی آتا جائے گا، اپنے پہچان کے عالم کو دنیا میں کیا ہوا احسان یاد دلاتا جائے گا، اور انہیں یاد آتا جائے گا، اور وہ یہی کہیں گے، ہاں ہاں تم نے ہم پر احسان کیا تھا، لو آج ہم اس احسان کا بدلہ چکاتے ہیں، ہم جنت میں جا رہے ہیں، تمہیں بھی جنت میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک عالم انگنت لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ اعلان قیامت کے دن نہیں ہوگا، جتنے عامدار ہے، خاصدار ہے، لے جائیں اپنے پارٹی کے کاریہ-کرتاؤں کو اپنے ساتھ جنت میں۔ ارے پارٹی کے کاریہ-کرتا بھی اور پارٹی کے مکھیا بھی اپنے لیے سفارشی ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ آئے ہائے کیا شان ہے علماء کرام کی، خدا کی قسم، یہ جس مقام پر قدم رکھ دیتے ہیں اس جگہ 40 دنوں تک رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس مسلمانوں کے قبرستان میں چلے جائیں، جتنی میتوں پر اس قبرستان میں عذاب ہے، 40 دنوں تک وہ عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بھی بہت سارے فضائل و کمال ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں جو بات ضروری ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ اب آئیے، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں مدرسہ کھولنا، مدرسہ چلانا اور مدرسے میں مدد کرنا یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں، فضول خرچی ہے، وہ لوگ توجہ دیں۔ حضرات،
علماء اکرام جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے. اب دیکھیے جنت کے 8 دروازے. کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. اس میں سے ہم یہاں 4 کی بات کرتے ہیں. ایک دروازے پر لکھا ہے شہید, ایک دروازے پر لکھا ہے حاجی, ایک دروازے پر لکھا ہے سخی, اور ایک دروازے پر لکھا ہے عالم. یہ سب کیٹیگری کے لوگ جنت کے دروازوں پر آئیں گے. تو اب ان چاروں کیٹیگری کے لوگوں کے درمیان ایک بات کو لے کر بحث ہوگی. کیا بحث یہ ہوگی؟ پہلے کون جائیں گا جنت میں؟ پہلے کون انٹری لے گا؟ شہید کہے گا میں شہید میں سے ہوں, میں شہید ہوں, میں نے اپنے جان عزیز کا نذرانہ اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے, تو میں پہلے جنت میں جاؤں گا. حاجی کہے گا میں نے سفر حج کی صحبتوں کو برداشت کیا ہے, میں نے مناسک حج کو ادا کیا ہے, میں نے حالت احرام میں مطاف میں طواف کیے ہیں, میں نے صفا و مروہ کی سعی کی ہے, میں نے رمی جمرات کیا ہے, فلاں فلاں, وہ ساری چیزیں بتائے گا اور کہے گا کہ جنت میں پہلے ہم جائیں گے. تو سخی یہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی راہ میں اپنی حلال کمائی سے پیسہ خرچ کیا ہے, میں نے دین اسلام کے فروغ کے لیے, دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا پیسہ, اپنا مال خرچ کیا ہے, لہذا پہلے سخی جنت میں جائیں گے. عالم کہیں گے نہیں, ہم پہلے جنت میں جائیں گے. حضرات محترم, جب یہ چاروں کیٹیگری کے لوگوں کے درمیان اس طرح کی گفتگو ہوگی تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام فیصل بنا کر ان کے درمیان بھیجے جائیں گے کہ اے جبریل جاؤ اور ان کے درمیان فیصلہ کر دو. حضرت جبریل امین حاضر ہوں گے اور کہیں گے معاملہ کیا ہے, بات کیا ہے. تو پھر وہ چاروں کیٹیگری کے لوگ کہیں گے کہ جنت میں جانا ہے تو پہلے کون جائے گا, یہی سوال ہے. تو کہیں گے کون پہلے جانا چاہتا ہے؟ تو سب کہیں گے ہم پہلے جانا چاہتے ہیں. تو پھر حضرت جبریل امین شہداء کی جماعت سے پوچھیں گے اے شہداء تم پہلے کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو شہداء کہیں گے ہم نے اپنے جان عزیز کے نذرانے کو, ہم نے اپنے جان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے, ہم نے میدان کارزار میں یہ صحبتیں برداشت کی ہے, ہم نے تکالیف برداشت کی ہے. حضرات محترم, تو حضرت جبریل علیہ السلام شہداء کی جماعت سے ایک سوال کریں گے اور پوچھیں گے یہ تو بتاؤ شہید ہونے کا یہ مرتبہ ہے, شہید ہونے کی یہ جو ہے شان ہے, اور شہیدوں کو یہ عزت ہے, شہیدوں کا یہ مقام ہے, شہید ہونے کے بعد شہید کو کیا کیا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, یہ تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ تو شہداء جواب دیں گے علماء سے پتا چلا. سبحان اللہ. تو حضرت جبریل فرمائیں گے رک جاؤ. پھر اس کے بعد حجاج اکرام کی جماعت وہاں ہوگی, کہیں گے بتاؤ تمہاری کیا بات ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم نے مناسک حج ادا کیا ہے, ہم نے صحبت سفر برداشت کیے ہیں, ہم نے سفر کی صحبتوں کو برداشت کیا ہے, ہم نے مطاف میں طواف کیا ہے, ہم نے مناسک حج کو ادا کیا ہے. تو حضرات محترم پھر حضرت جبریل پوچھیں گے یہ تو بتاؤ کہ مناسک حج کیسے ادا کیے جاتے ہیں, یہ تم کو کہاں سے پتا چلا؟ تو حجاج کی جماعت بھی یہی جواب دے گی علماء سے پتا چلا, علماء سے پتا چلا. تو حضرت جبریل فرمائیں گے رک جاؤ. پھر سخیوں کی طرف توجہ فرمائیں گے اور پوچھیں گے بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم پہلے جنت میں جانا چاہتے ہیں, وہ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا ہے, ہم نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے, اسلام کی خدمت کے لیے ہم نے اپنا مال پیش کیا ہے. تو ان سے بھی یہی سوال ہوگا
کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے کیا فضائل ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ کیا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو وہ لوگ بھی جواب دیں گے یہ بھی ہم کو علماء سے پتا چلا۔ تو حضرات محترم، تو حضرت جبریل امین فرمائیں گے اے شہداء کی جماعت، شہادت کا درجہ، شہادت کا مرتبہ، شہادت کی فضیلت تمہیں پتا چلی ہے تو علماء سے پتا چلی ہے، تو یہ تم سے بڑے ہوئے تو تم پہلے نہیں جاؤ گے، یہ جو بڑے ہیں یہ پہلے جائیں گے۔ اے حجاج، مناسک حج کیسے ادا کیے جاتے ہیں یہ بتانے والی ذات ان علماء کی ہے، تو یہ بڑے ہوئے یہ پہلے جائیں گے، تم پہلے نہیں جاؤ گے۔ اور پھر سخیوں سے فرمائیں گے حضرت جبریل کہ تمہیں سخاوت کا ثواب کیا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کیا نیکی اور ثواب ملتا ہے، یہ بتانے والی ذات بھی ان علماء کی ہے، لہذا تم پہلے نہیں جاؤ گے، یہ علماء پہلے جائیں گے۔ تو حضرت جبریل امین وہاں پر فیصلہ فرما دیں گے اور یہ بتا دیں گے کہ اے شہداء کی جماعت تم بعد میں جاؤ گے، اے حجاج کی جماعت تم بعد میں جاؤ گے، اے سخیوں کی جماعت تم بعد میں جاؤ گے، سب سے پہلے جو جنت میں تم میں اندر جائیں گے وہ علماء اکرام ہوں گے۔ اے علماء، اب تم اندر جنت میں جا سکتے ہو۔ جب یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا تو علماء اکرام کی جماعت حضرت جبریل سے کہیں گی اے حضرت جبریل، ہم سے پہلے سخیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے، اس لیے کہ سخیوں نے سخاوت کی ہے تو مدرسے چلے ہیں، مدرسے چلے ہیں تو ہم عالم بنے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت، یہ ہے مدرسے چلانے کی فضیلت۔ اے مسلمانوں، مدرسوں کو چلاؤ، مدرسوں کی امداد کرو، مدرسے تمہارے لیے وہ دین کے عظیم قلعے ہیں کہ جب وقت ضرورت تمہیں جتنی کمک و رسد چاہیے ان قلعوں سے دستیاب ہو جائے گی، ان قلعوں سے فراہم ہو جائے گی۔ آج مدرسوں کی طرف تمہاری کوئی توجہ نہیں ہے، آج اگر توجہ ہے تو تمہاری اسکولوں کی طرف، دنیاوی علوم کی طرف، دنیاوی تعلیم کی طرف۔ حضرات محترم، اب میں اس بات کو طویل نہ کرتے ہوئے آپ کو میں بس سمجھانے کی خاطر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت کوشش کر کے آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈاکٹر بنایا، آپ کا بچہ ڈاکٹر بن گیا، آپ نے کبھی اس کو مدرسہ نہیں بھیجا، کبھی دین کی تعلیم نہیں سکھائی، کبھی قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، صرف اس کو دنیاوی تعلیم دیتے رہے، ڈاکٹر بنا دیا۔ ڈاکٹر بن جانے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، مرنا ہے، کسی کو انکار ہے؟ نہیں نا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وقت مقررہ پر موت کا مزہ چکھا دیا جائے گا۔ تو اب سنو میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، اے مہاراشٹر کے سنی غیور مسلمانوں، انتقال ہو گیا، جنازہ گھر پہ رکھا ہے، اڑوس پڑوس کے لوگ، عزیز و اقارب، رشتہ دار آئے ہیں اور میت کے سرانے بیٹھ کر وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں نا؟ ہے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ پڑھتے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں، وہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر بچے نے دیکھا کہ یہ لوگ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اب اس نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تاکہ تمہارے باپ کی روح کو اس کا ثواب پہنچے۔ حضرات، تو اب اس ڈاکٹر بیٹے نے یہ سمجھا کہ مجھے تو ابا نے کبھی مدرسے میں بھیجا نہیں، کبھی مجھے علم دین سکھایا نہیں، کبھی قرآن پڑھنا سکھایا نہیں،
جب بھی پڑھایا تو اسکول پڑھایا، جب بھی پڑھایا کالج پڑھایا، جب بھی پڑھایا تو ڈاکٹری پڑھائی. لہذا اب میں بھی ثواب پہنچانا چاہتا ہوں. اب ثواب پہنچانے کے نام پر وہ اپنے کالج کی بکیں لے کر بیٹھ گیا.